جس دن بارات آ جاتی ہے تو دولہا کے نکاح سے پہلے لڑکی کے پاس لوگ جاتے ہیں، ایک وکیل ہوتا، دو گواہ ہوتے ہیں، لڑکی والوں کی طرف سے وکیل ہوتا ہے اور لڑکے والوں کی طرف سے گواہ ہوتا ہے، یا لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور حالانکہ شریعت میں وکیل گواہ کچھ نہیں ہے، شریعت میں ہے ہی نہیں، لیکن یہاں ہوتا کیا ہے، ایک لڑکی والوں کی طرف سے وکیل اور لڑکے والوں کی طرف سے دو گواہ لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور وہاں اس سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا اتنے روپے مہر کے بس کیا تم نے اس لڑکے کو نکاح میں قبول کیا؟ اب وہ لڑکی خاموش ہے، شرم کی وجہ سے نہیں بول رہی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے نکاح قبول کیا، 2-3 بار جب لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی سہیلیاں آپس میں کہتی ہیں کہہ دو ہاں کیا، کہہ دو کیا، اور جب تک وہ بیچاری بول نہیں دیتی کہ ہاں میں نے کیا، تو پوچھا جاتا، وکیل پوچھتا گواہوں سے تم نے سنا؟ گواہ کہتے کہ نہیں سنا، تو دوبارہ بولے گی لڑکی ہاں میں نے نکاح قبول کیا۔ جب وہ زور سے بول دے گی تب گواہ کہیں گے ہاں میں نے سن لیا، تب لڑکے کا نکاح ہوگا، اور یہ گواہ کہیں گے ہاں میں نے سنا ہے لڑکی نے قبول کیا۔ کیا جہالت و بربریت ہے! یہ وکیل بھی جاہل، گواہ بھی جاہل۔ ارے تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم اس کے پاس جاؤ؟ ارے جب لڑکی کو شادی والے دن لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑے جب لڑکی نے خوشی خوشی پہن لیے، سمجھ لو کہ وہ راضی ہے، سمجھ لو کہ یہ اس کی اجازت ہے، اور پھر بھی تم پوچھتے ہو تو ایک بار پوچھو فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ نہیں بول رہی ہے، خاموش ہے، اب دوبارہ مت کہو اس سے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا اذنھا سماعتھا، اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے، مت کہلواؤ اس سے بار بار، جب وہ خاموش ہو گئی وہی اس کی اجازت ہے، جب خاموشی اجازت ہے تو زبردستی کیوں کہلوا رہا ہے؟ عقل کے اندھے کیوں کہلوا رہا ہے؟ قبول کیا، زور سے بولو، کیا سنا؟ نہیں بولو، ابھی انہوں نے نہیں سنا، زبردستی تم کہلوا رہے ہو۔ ارے لڑکیوں کی شرم و حیا کا اللہ کے رسول نے اتنا خیال رکھا کہ وہ مارے شرم کے نہیں بول پائیں گی، کیونکہ ان میں شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، اور یہ ان کی شرم و حیا کا تقاضا ہے کہ وہ نہیں کہہ پائیں گی، اس لیے ان کی خاموشی کو ہی ان کی اجازت سمجھ لو۔ یہ شرم و حیا ہے عورت کی، جو اتنا بھی نہ کہہ پائے ہاں میں نے قبول کیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ خاموشی کو اجازت مان لو۔ اس رات کے 3:15 3:30 ہونے والے ہیں، اس وقت بھی خاموش رہنے والیوں کی چونچیں چل رہی ہوں گی، اللہ کیسے ہو، کہاں ہو، کدھر ہو، کہاں ملو گے، گٹر گو جیسے دو کبوتر چونچیں لڑاتے ہیں، ایسے اس رات کے 3:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت یہ ان لڑکیوں کا حال ہے جن کے بارے میں شریعت نے کہا کہ ان کی شرم اتنی ہوتی ہے کہ بیچاری شرم کی وجہ سے نہیں بول پاتی ہیں، تو ان سے زبردستی مت کہلواؤ، ان کی خاموشی ہی ان کی اجازت ہے، اسی خاموشی پر مان لو کہ انہوں نے نکاح قبول کر لیا ہے۔ جن کو زبردستی کہلوانے کا حکم نہیں دیا، آج ان کی چونچیں چل رہی ہوں گی رات کے 3:15 اور 3:30 بجے بھی۔ تمہیں نہیں معلوم پہلے صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اگلی صف میں، سب سے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تو لوگ لڑنے لگیں گے اگلی صف میں آنے کے لیے، جھگڑا کرنے لگیں گے آگے والی صف میں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں اٹھانے لگیں گی اور نام پڑھا جانے لگے گا، نام ہے کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، کس کا نام آیا اس کو آگے کر دیا جائے، لہذا قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی۔ اتنا زیادہ ثواب ہے اگلی صف میں نماز پڑھنے کا کہ اگر لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو لوگ لڑنے اور جھگڑنے لگیں گے اگلی صف کے لیے۔ اب اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے۔ خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کے لیے سب سے بہتر ہے کہ وہ اگلی صف میں نماز پڑھے، ثواب کے اعتبار سے مردوں کی اگلی صف سب سے بہتر ہے، اور سب سے بری صف ہے سب سے پیچھے والی،
سب سے لاسٹ میں آیا، سب سے پیچھے اس کو جگہ ملی، سب سے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! مرد کی سب سے پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، ثواب کی کمی و بیشی کے اعتبار سے سب سے بیکار صف کون سی ہے؟ سب سے پچھلی صف۔ اگلی صف کا ثواب دیکھ لیا، لیکن عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ آئے مستورات سنو، اگر رات کے 3:15 بجے تک بھی تم یہاں موجود ہو اور نیموں کے اس جلسے میں بیٹھ کر سن رہی ہو تو سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها ولها، عورتوں کی پچھلی صف سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل صف ہے، سب سے بہتر صف ہے ثواب کے اعتبار سے، اور سب سے بری صف ہے آگے والی صف۔ جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، میرے پیچھے مردوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 صفیں مردوں کی، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے اور پردے کے پیچھے عورتوں کی 5 صفیں لگی ہوئی ہیں، 5 مردوں کی ہیں، 5 عورتوں کی ہیں، بیچ میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جرجیت صاحب کے پیچھے جو مردوں کی اگلی صف ہے وہ ثواب کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، اور جو سب سے 5ویں صف جو سب سے پچھلی صف ہے وہ سب سے بیکار صف ہے ثواب کے اعتبار سے مردوں کی۔ لیکن اس کے بعد پردہ پڑا ہے اور پردے کے بعد 5 صفیں عورتوں کی لگی ہوئی ہے، ان 5 صفوں میں سب سے پیچھے والی جو صف ہے عورتوں کی وہ سب سے افضل صف ہے۔ سب سے زیادہ ثواب عورت کو تب ملے گا جب وہ سب سے پیچھے والی صف میں نماز پڑھے گی، اور ثواب سب سے کم اس وقت ملے گا جب وہ آگے والی صف میں، یعنی عورتوں کی آگے والی صف بھی سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے، پیچھے والی صف سب سے افضل ہے کیونکہ وہ مردوں سے اتنا ہی دور رہے گی۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود تمہاری سب سے پیچھے والی صف کو سب سے اچھی صف اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تم مردوں سے دور رہو۔ جب مسجد میں مردوں سے دور رہنے کا حکم ہے تمہارے لیے تو شادیوں میں، بیاہوں میں، رسم و رواج میں، کالجوں میں، اسکولوں میں اور نیتا نگری میں، بازاروں میں اور مارکیٹوں میں اور شادیوں میں تمہارا مردوں کے ساتھ ایک ساتھ جمع ہونا جائز کہاں سے ہو جائے گا، اور تمہیں اس کی پرمیشن کہاں سے مل جائے گی جب مسجد کے اندر بھی پردے کے باوجود، پردہ ہونے کے باوجود تمہاری پچھلی صف سب سے افضل ہے، آگے والی صف سب سے بری ہے، تو پھر تمہیں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ جلسوں میں مردوں کے ساتھ میلے اور ٹھیلے لگانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ ایک ہی دکان پر مردوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ خرید و فروخت کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ اور تمہیں میرے بھائیوں اچھی بات ہے آپ کا جلسہ اور دوسری جلسوں سے الگ ہوتا ہے، یا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ عورتوں کا پنڈال الگ رہے، عورتوں کی دکانیں الگ رہیں اور لیڈیز کو کسی بھی طریقے سے مردوں تک نہ آنے دیا جائے۔ یہ بہتر چیز ہے، اچھی چیز ہے میرے بھائیوں، کوشش ہر جگہ کے لیے ایسی ہونی چاہیے، لیکن عام جگہوں پر میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہوں پر جہاں خلط ملط ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ہی ساتھ دکانوں پر خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جرجی صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میرے پیچھے 5 صفیں مردوں کی لگی ہیں، ایک رکوع کے بجائے 2 رکوع کر لیا، 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ یا 3 سجدے کر لیے، بھول گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر مردوں کو معلوم ہو تو مرد سبحان اللہ کہہ کر یاد دلا دیں۔ پیچھے جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کہہ کر یاد دلا دیں، لیکن مردوں کو بھی معلوم نہیں، پردہ پڑا ہے، عورتوں کو معلوم ہے کہ امام صاحب بھول گئے، جرجیت صاحب بھول گئے، تو عورت کو اگر معلوم ہو جائے کہ جرجیت صاحب یا کوئی امام صاحب بھول گئے، بجائے رکوع کے سجدے میں چلے گئے یا 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو ان عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ نہیں کہیں گی، اللہ اکبر نہیں کہیں گی۔ او میرے بھائیوں غور کرو، جس عورت کی آواز کا اتنا پردہ کہ سبحان اللہ تک کہنے کی پرمیشن نہیں، الحمدللہ ان جملوں سے زمین و آسمان نے کی
نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، لیکن ان جملوں کو بھی کہنے کی اجازت نہیں دی اللہ کے نبی نے۔ فرمایا کہ اگر عورت کو معلوم ہو جائے کہ امام بھول گیا تو وہ اس طریقے سے تالی بجائے گی، پیچھے سے ایسے ایسے تالی بجا کر یاد دلائے گی، اور یہ آواز امام تک پہنچ جائے گی اور امام سمجھ جائے گا کہ میں بھول گیا ہوں۔ ان عورتوں کو سبحان اللہ، اللہ اکبر جب کہنے تک کی پرمیشن نہیں ہے تو انسٹاگرام پہ گانے گانے کی اور ڈانس کرنے کی پرمیشن کس نے دے دی ہے؟ اپنی آواز میں غیروں تک اپنی آواز کو پہنچانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ یہ پرمیشن کہاں سے آ گئی؟ اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر شرم و حیا نہیں رہے گی تو جو تیرا دل چاہے گا وہ کرے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے، آج وہی چیز ہے سامنے۔ اور آخری چیز پر توجہ دیجئے، اللہ کے نبی فرماتے